ایک مینڈک بڑے مزے سے تالاب میں زندگی گزار رہا تھا۔ کھانا پینا، تالاب میں ٹھنڈے پانی میں تیرنا اس کی زندگی کا معمول تھا۔ لیکن ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کافی دیر تالاب میں ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن اسے تالاب میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ تالاب سے باہر نکلا تو سامنے پتھر پر اسے کھانے کی کوئی چیز نظر آئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور پتھر پر چڑھ کر جیسے ہی وہ خوراک کے قریب ہوا تو ایک انسانی ہاتھ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر تھیلے میں ڈال دیا۔ وہ چلایا، پھڑپھڑایا، لیکن تھیلے سے باہر نہیں نکل پایا۔ آدمی نے گھر آ کر اسے ایک برتن میں ڈالا اور پھر اس برتن میں پانی ڈال دیا۔ مینڈک پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے بہت خوش ہوا۔ وہ پانی میں تیرنے لگا اور اس میں انجوائے کرنے لگا۔ آدمی نے برتن کو چولہے پر رکھ کر آگ جلا دی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مینڈک کو محسوس ہوا کہ پانی کا نچلا حصہ آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے، لیکن اس نے اسے اگنور کیا اور پھر تیرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مکمل پانی گرم ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مینڈک نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پانی گرم ہوتا گیا، مینڈک اپنی طاقت کے استعمال سے اپنے جسم کو ٹھنڈا کرتا گیا۔ تقریباً 2 منٹ گزرنے کے بعد پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ مینڈک نے اپنے جسم کو اس قدر گرم پانی کے مطابق ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار اس کے مسلز جواب دے گئی۔ اب اس نے اچھل کود کرنا شروع کر دی کہ کسی طرح اس پانی سے باہر نکلے، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مینڈک ہانپنے لگا اور اس قدر گرم پانی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ دراصل اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان بھی اس مینڈک کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ کمفرٹ زون ہے جو ہماری صلاحیتوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کمفرٹ زون ہماری سکلز کو آلودہ کر رہا ہے اور ہم کیسے کمفرٹ زون سے نکل کر گروتھ زون میں جا سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، نہ کہ جنات کے لیے۔ اصل میں صوفے پر لیٹ کر ٹی وی دیکھتے رہنا، صبح کی سیر کی بجائے نرم بستر کے مزے لینا، تیسرے دن مٹن کڑاہی، چکن بریانی، پیزا اور کولڈ ڈرنک کے مزے لینا، محنت اور کوشش کی بجائے کام سے جان چھڑوانا، ایک ہی جگہ نوکری کرتے ہوئے مناسب سی تنخواہ پر ٹکے رہنا، ہمیشہ نوکری کرتے رہنا اور اپنا بزنس سٹارٹ نہ کرنا، یہ سب انسان کے دل کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خطرناک جال ہے جس میں جو بھی پھنستا ہے وہ ناکارہ اور ناکام ہو جاتا ہے اور ساری زندگی دوسروں سے ادھار لے کر گزارا کرتا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ کے لیے مینڈک والی مثال کو یاد کریں تو اگر مینڈک برتن کے ٹھنڈے پانی کے مزے لینے کی بجائے پانی گرم ہونے سے پہلے پتیلے سے نکلنے کی کوشش کرتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی، لیکن وہ پڑا رہا اور اس کے پاس موقع بھی تھا، لیکن اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ یہ عارضی مشکل ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب بات اس کی برداشت سے باہر ہو گئی اور اس کے لیے پانی سے نکلنا بے حد ضروری ہو گیا، تب اس کے پاس وہ وقت اور توانائی باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی جان بچا پاتا۔ ہم انسانوں نے بھی کچھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر گزارے لائق زندگی گزر رہی ہے تو ہم خاموشی سے گزارتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس محنت کرنے اور زندگی کو بہتر بنانے کے سنہری موقع ہوتے ہیں، لیکن کمفرٹ زون ہمیں اس قدر عادی بنا لیتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں پاتے۔ ہم اس قدر زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس زنجیر کو توڑنا مشکل سمجھتے ہیں اور ساری عمر اسی کمفرٹ زون کی زنجیروں میں جکڑے زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور ہماری رگوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور ہم اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عام نشے کی طرح لوگ بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ تم نشے میں مبتلا ہو، اور نہ ہی آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی نشے کے عادی ہیں، اور پھر اسی نشے کی وجہ سے ہم اپنی سکلز کو پہچان نہیں پاتے اور آہستہ آہستہ یہ سکلز بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہتی ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب یہ بندہ نکما، سست اور زندگی میں ہارا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ اصل میں ایسے بندے کو انسان کہنا بھی انسانوں کی توہین ہے، کیونکہ ایسا رویہ ایک جانور کا ہوتا ہے۔ جانور کی زندگی صرف یہ ہوتی ہے کہ کھایا پیا سو لیا، اور یہ انسان بھی کچھ ایسے ہی رویے کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے بندے کی زندگی جیسے 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے ویسی ہی 35 سال کی عمر میں ہوتی ہے، بس 2-3 بچوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ ترقی نہیں کر پاتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے،
لیکن یہ صرف اس کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ اس خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے یہ بالکل بھی محنت نہیں کرتا، یہ رسک لینے سے ڈرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے آنے سے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ مثلاً اگر یہ ایک ہی راستے سے گزرتا ہے تو کبھی بھی راستہ نہیں بدلے گا۔ یہ نئے لوگوں سے ملنے اور دوستی کرنے سے بھاگتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: توجہ، ٹائم اور پیسہ۔ ہر رشتے کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن کمفرٹ زون کا قیدی شخص یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ کمفرٹ زون ہماری صحت کو بھی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ٹی وی کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں چپس اور پاپ کارن لے کر گھنٹوں گزارنا، واک نہ کرنا، کھانا پینا اور سو جانا اور ایسی ہی بے شمار عادتوں کی وجہ سے انسان کی صحت جواب دے جاتی ہے۔ پھر ایسے شخص کے کبھی پیٹ میں درد، کبھی معدہ خراب تو کبھی کھانسی بخار۔ پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی میڈیکل سٹورز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان سٹورز پر بے حد رش بھی رہتا ہے۔ ایسا شخص نہ تو کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں ہوتا ہے اور نہ ہی محنت کرنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی خاطر کوئی بھی قربانی نہیں دیتا اور اسی وجہ سے اس کے رشتہ دار بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ عام انسان اگر اپنی زندگی میں کوئی اچھا دوست، استاد یا اچھی کتاب شامل کر لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن ایسا بندہ جو کمفرٹ زون کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو اور چاہ نہیں رہتی۔ تو اگر تو آپ میں ہمت ہے تو اس کمفرٹ زون سے نکلیں اور ان زنجیروں کو توڑ دیجئے۔ لیکن کمفرٹ زون کی ان زنجیروں کو توڑنے کے بعد آپ ایک اور زون میں داخل ہوتے ہیں جسے فیئر زون کہتے ہیں۔ اب یہ زون ایسا ہے کہ آپ جب کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نیا تو کر لوں، لیکن اگر یہ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ڈر آپ کے ذہن میں سوار رہتا ہے اور آپ کچھ نیا کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں اور بار بار کوشش کرنے کے بعد آپ کو اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ شاید میرے اندر قابلیت کی کمی ہے، اسی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس فیئر زون میں انسان بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنا مدعا کسی دوسرے پہ ڈالتا ہے اور کسی بھی ناکامی پر اس کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ تو فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ میں تو یوں کرنے والا تھا۔ یعنی گاڑی آپ کی ہے لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی بولتا ہے کہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، کتنی مشکلیں ہیں، ان مشکلوں سے نکلو، زندگی پہلے اچھی چل رہی تھی، ان حالات کو قبول مت کرو۔ لیکن آپ اپنے زور کے بل بوتے پر اس فیئر زون کی سلاخوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اب ایک اور زون شروع ہوتا ہے جسے لرننگ زون کہتے ہیں۔ اب آپ کے اندر ہمت آ چکی ہوتی ہے، نئے چیلنجز، تجربات اور حالات سے آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں، ان مشکلات سے لڑتے لڑتے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے اندر ایک سکل ڈیولپ ہوتی ہے جسے پرابلم سالونگ سکل کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ پر مشکلات کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے یا لوگ آپ پر جتنی مرضی تنقید کریں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ کو اپنے کام پر شک نہیں ہوتا، آپ مسلسل سیکھتے ہیں اور زندگی کے ایک اور شاندار دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں جسے گروتھ زون کہتے ہیں۔ اس گروتھ زون کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پہچان جاتے ہیں اور آپ کے اندر خواب پلنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے خواب آپ کو بے چین کرتے ہیں اور آپ کی راتوں کی نیند کو اڑا دیتے ہیں۔ آپ ہر وقت اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ اس زون میں آنے کے بعد آپ کو کسی موٹیویشنل سپیکر سے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے خواب ہی آپ کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس خواب کی وجہ سے آپ کو موت کا بھی خوف نہیں رہتا، کیونکہ آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے اس مقصد پر عمل کرتے رہیں گے۔ گروتھ زون میں آپ کو اپنے مقصد ملنے لگتے ہیں اور پھر آپ نئے گول سیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گول سیٹنگ پر پہلے ہی ہم یہ ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پر کلک کرنے سے بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی۔ زندگی کے اس زون میں کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں، آپ نئے لوگوں سے جڑتے ہیں، آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جن سے ملنے کا آپ خواب دیکھا کرتے تھے، ان جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے جہاں کے مناظر صرف آپ ٹی وی میں دیکھ سکتے تھے، اور اب لوگ آپ کے آنے پہ تالیاں بجاتے ہیں، آپ کے جانے پہ افسردہ ہوتے ہیں، آپ سے وقت مانگتے ہیں، آپ سے بات کرنے کو ترستے ہیں، آپ کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں اور آپ کو بے شمار تحائف سے نوازتے ہیں۔ اب آپ کی محنت آپ کو پھل دے رہی ہے، آپ کو زندگی جینے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو جو مزہ اور سرور آپ کو اس وقت آتا ہے وہ آپ کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہیں ملتا۔ اس لیے اٹھیے
अपना नाम दुनिया के 2% उन खुशकिस्मत लोगों में कीजिए जो कंफर्ट जोन की सलाखों को तोड़ डालते हैं और अपने आप को धकेलते धकेलते ग्रोथ जोन में ले जाते हैं। खुद पर शक मत कीजिए। मुझे यकीन है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। देखें, वो लोग भी आप जैसे ही हैं जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया था, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये वीडियो छोड़ चुके होंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस वीडियो को महज एक वीडियो समझकर देख रहे थे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइफ चेंजिंग वीडियो समझकर देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी दाना आदमी की बात याद रखिएगा कि अगर तुम वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आए हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। अगर फिर भी आप इसी गफलत में सो रहे हैं तो मौलाना रूमी के ये अल्फाज आपको ख्वाब गफलत से जगाने के लिए काफी हैं कि खुदा ने तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है मगर तुम रेंग रहे हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।